اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو کئی نعمتوں سے نوازا. سب سے بڑی نعمت تو اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، زمین کے اندر سبزے کو اگایا، یہ بھی نعمت ہے. آسمانوں سے پانی کو برسایا، یہ بھی نعمت ہے. آسمان پر چاند، سورج، ستاروں کو مزین کیا، یہ بھی نعمت ہے. زمین پر اللہ رب العزت نے جب زمین کو بنایا، زمین غیر متوازن تھی، ان پر مختلف جگہ پر پہاڑوں کو رکھ دیا توازن برقرار ہو جائے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑی اللہ رب العزت کی نعمت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء و مرسلین کو بھیجا. یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. آج آپ دیکھتے ہیں ہم سب کے پاس تقریباً موبائل فون ہے. دیکھیں ہم موبائل فون ایک انجینئر نے بنا دیا، اب اس کے اندر مختلف سہولتیں بھی وہ ڈاؤن لوڈ کر دی گئیں، فیڈ کر دی گئیں. اب موبائل فون بن چکا، اس کے اندر سہولیات مہیا کر دی گئیں. اب جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے ہر موبائل فون کے ساتھ اس کا طریقہ استعمال، جسے ہم مینول کہا کرتے ہیں، انسٹرکشن گائیڈ کہا کرتے ہیں، یہ مختلف نام ہیں. اب اللہ رب العزت نے انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. جب اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کرنا چاہا، فرمایا فرشتوں میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں. فرشتوں نے کہا مولا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. مولا کیا تو ایسی تخلیق کو، ایسی مخلوق کو بنانے لگا ہے، وہ تو دنگا و فساد کریں گی، چوری چکاری کریں گی، زنا کریں گی، وہ تو زمین کے اندر فساد برپا کر دیں گی، تو ایسی مخلوق کو تیار کرنے لگا ہے؟ حالانکہ تو ہمیں دیکھ، ہم بھی تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم بھی تیری حمد کے چرچے بیان کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ایک ہی جواب دیا. اللہ رب العزت فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتہ مجھے پتا ہے، جس چیز کا مجھے پتا ہے تمہیں نہیں پتا. جب اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو تخلیق کیا، اللہ رب العزت نے اس انسان کے اندر اپنے کمالات کو جب فیڈ کیا، اس دنیا کو تخلیق کیا اس انسان کے لیے، آسمانوں کو تخلیق کیا اس انسان کے لیے، وہ آکسیجن کو پیدا کیا اسی انسان کے لیے، سورج کو پیدا کیا اسی انسان کے لیے، چاند کو پیدا کیا اسی انسان کے لیے. اب چیز بن گئی، اس کے لوازمات مکمل ہو گئے، لیکن اب ضرورت کس چیز کی تھی؟ کہ اب اس مخلوق کی ہدایت کی ضرورت تھی. پھر اللہ رب العزت نے اس اپنی شاہکار، اللہ رب العزت نے اسی انسان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مختلف مراحل سے ہوتا ہوا جب یہ انسان بنا، فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ فرماتا ہے میں کتنا ہی بہترین تخلیق کرنے والا ہوں. اب یہاں پر جب اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کر دیا، پھر ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا، 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء و مرسلین اسی انسان کی ہدایت کے لیے آئے. مختلف کتابیں نازل کی گئیں، صحائف نازل ہوئے. اب جب باب نبوت بند ہو گیا، اب کیا کریں؟ اب ضرورت تھی کسی ایسے کی جو اس انسان کو شیطانی ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھ سکے، جو اسی انسان کو ہوس سے اور ہوس پرستی سے محفوظ رکھ سکے. پھر اللہ رب العزت نے اسی انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء و مرسلین کے بعد جن کا انتخاب کیا انہیں علماء کہا جاتا ہے یا انہیں اولیاء مقربین کہا جاتا ہے. اب یہاں پر بعض افراد وہ ان دونوں علماء
اور اولیاء، ان کو علیحدہ علیحدہ کیٹیگرائز کر دیتے ہیں، ان کی علیحدہ علیحدہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ علماء وہ تصوف کے بعض انکاری ہو جاتے ہیں، بعض وہ جو بظاہر صوفی بنے ہوتے ہیں، بظاہر انہوں نے وہ ایک لبادہ اوڑھا ہوتا ہے، وہ علماء کا انکار کرتے ہیں، اور لوگ بھی جان کے ایسے لوگوں کو آمنے سامنے لڑتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، جب یہ عالم دین جس نے درس نظامی کیا، جس نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا، لیکن یا ایک جملہ کہہ دوں، جس نے بخاری تو پڑھی لیکن عشق و مستی کے ساتھ نہیں، بس بخار کے ساتھ پڑھ لی، اب وہ جس نے بظاہر تو علم حاصل کر لیا، اب قرآن و حدیث کا بظاہر تو عالم ہے لیکن حقیقت شناس نہیں ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ اولیاء کا انکار کر دیتا ہے۔ اور جو بظاہر وہ جی بڑے صوفی صاحب بزرگ بنے ہوئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان علماء کا انکار کر دیتے ہیں۔ اب اس وجہ سے یہ ایک فساد پیدا ہوتا ہے، حالانکہ یہ دونوں علیحدہ کیٹیگری، علیحدہ تقسیم ہے ہی نہیں، بلکہ علم یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے، اور تصوف یہ علم کے بعد آنے والا راستہ ہے۔ بندہ ظاہری طور پہ علم پڑھتا رہے، اس پر عمل نہ کرے، تصوف سے خالی، عمل کیا علم نہیں تھا، نقصان پھر بھی اٹھا بیٹھے گا، پھر یہ ماننا پڑے گا کہ پہلے علم ہے۔ پہلے کوئی بھی شخص اگر وہ بزرگ بننا چاہتا ہے، صوفی بننا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کی قربت کا حصول چاہتا ہے، سب سے پہلے وہ علم حاصل کرے، پھر اس پر عمل کرے، اور پھر ان دو مراحل سے ہوتا ہوا وہ اللہ رب العزت کے بھی قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کے حبیب کے بھی قریب ہو جاتا ہے، پھر وہ عام بندہ نہیں رہتا۔ اب جن لوگوں نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، وہ نقصان اٹھا بیٹھے، فساد برپا کر بیٹھے۔ دیکھیں حضرت مولانا روم، اگر آپ ان کی سیرت پڑھیں، آج ہم کہتے ہیں جی حضرت شیخ جامی ہیں، وہ جی بہت کوئی بڑے متصوفین میں سے تھے، بڑے بزرگ ہستی تھے، تو بھائی اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ وہ بزرگ ہستی تھے، پھر یہ بھی دیکھو کہ انہوں نے کتنی کتابیں لکھی۔ ان کی کتاب شرح ملا جامی نحو پر لکھی گئی، صرف پر لکھی گئی، انہوں نے کئی کتابیں لکھی، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی صرف اور صرف یہ کتابیں ہی مانو، تصوف کو نہ مانو، یا صرف تصوف اور بزرگی کو مانو، ان قرآن و حدیث کے متعلق کتب کا انکار کر دو، نہ، بلکہ انہوں نے حضرت مولانا روم، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ آپ کو اتنا مقام کیسے ملا؟ آپ تو سادہ سے درس نظامی کرنے والے، وہ آپ سادہ سے درس میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے تھے، لیکن اتنا مقام تب ملا جب آپ نے بھی اپنے شیخ کریم کا ادب کرنا شروع کیا اور ایک نسبت کو قائم کر لیا۔ حضرت مولانا روم، حضرت مولانا جامی، آج ان کا اتنا تذکرہ ہے، اور خود جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں اس مہینے کی نسبت سے، حضور غوث الثقلین، حضور غوث اعظم، آپ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت القطب۔ لوگوں، یہ درجہ ولایت، درجہ قطبیت مجھے اسی طرح نہیں مل گیا کہ بس میں جنگلوں میں نکل گیا ہوں، میں نے علیحدگی اختیار کر رہی ہو، میں نے وہ تسبیح کے دانے پھیرنا شروع کر دیے ہوں، نہیں، درست العلم حتی صرت القطب۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ قطبیت کا مقام پڑھنے اور پڑھانے کی وجہ سے ملا ہے۔ درست العلم، یہ علم کی وجہ سے ملا ہے کہ میں علم کو پڑھاتا تھا۔ لہذا سب سے پہلے یہ کیٹیگری جو آج معاشرے میں کی جاتی ہے کہ علماء جو کہ حقیقی علماء بھی نہیں، بس لبادہ ایک اوڑھا ہوا ہے، بظاہر علماء ہیں، وہ پیروں کی توہین کر رہے ہیں۔ بظاہر دکھائی دینے والا پیر جس کے پاس حقیقت میں کچھ نہیں، وہ علماء کی نفی کر رہا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ
راستہ ایک ہے، پہلے یہ والا علم ہے اور اس کے بعد وہ اللہ رب العزت کی قربت کو اختیار کرنا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ مل جاؤ، جس کا مطلب ہے کہ صحبت کا اختیار کرنا یہ بڑا ضروری ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہے، الرجل علی دین خلیلہ، ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہے۔ پھر آگے حضور نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، لوگوں دوستی خیال سے کیا کرو، دوستی سوچ بچار کرنے کے بعد کیا کرو، جس کا مطلب ہے کہ یہ جو دوستی ہے، صحبت ہے، نسبت ہے، یہ بڑا اثر رکھتی ہے، یہ بڑا اثر رکھتی ہے۔ اب جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جی ایک شخص وہ اپنے دوست کے دین پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ جیسا اس کے دوست کا دین ویسا اس کا دین، نہیں، اعمال سب کے اپنے اپنے، لیکن اس حدیث مبارکہ میں دوستی کی اور صحبت کی اہمیت کو ذکر کرنا مقصود ہے۔ اب یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اتنی اہمیت بیان کی، اور پھر صحبت کی اہمیت اتنی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فاتح مکہ، جب مکہ میں داخل ہوئے ہیں، حرم شریف کی حدود میں آئے، اب یہ صحبت کا اثر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دو قسم کے بت تھے، ایک کو پکڑا باہر پھینکوا دیا، ایک قسم کے بت کو باہر پھینکوا دیا اور دوسری قسم کے بت کو کعبہ میں نصب کروا دیا۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ جن کو باہر پھینکوایا ان کی نسبت کفار کے ساتھ تھی، مشرکین کے ساتھ تھی، ان کی نسبت بتوں سے ہو چکی تھی، اور جن کو کعبہ میں نصب کروایا ان کی نسبت حضور خلیل اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آباء و اجداد میں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دست اقدس کے ساتھ ہو چکی تھی۔ حجر اسود کو حضور نے نصب کروا دیا، مقام ابراہیم اس کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نصب کروایا۔ وجہ کیا ہے؟ جس کی نسبت مشرکین کے ساتھ تھی باہر پھینکوا دیا، اور جس کی نسبت اللہ والوں کے ساتھ تھی اسے نصب کروا دیا۔ اب یہاں پر صحبت کا بڑا اثر ہے، صحبت کا اتنا اثر ہے، صحبت کا اتنا اثر ہے، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ عرض کرتے ہیں مولا ہم عرض یہ کرنا چاہتے ہیں، صفا و مروہ تیری نشانیاں ہم نے مان لیا، لیکن ان کو اتنا زیادہ پروٹوکول ملا کیوں، اتنا اعزاز ملا کیوں؟ اللہ رب العزت دل میں یہ بات پیدا کر دیتا ہے، لوگو تم تو دیکھتے ہو صرف اور صرف وہ سادہ پہاڑیوں کو، یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی نسبت میری بندی ہاجرہ کے قدموں کے ساتھ ہو گئی۔ اب یہاں پر صفا و مروہ بظاہر سادہ پہاڑیاں، مگر صحبت کا اثر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنی نشانیوں میں سے نشانی بنا دیا۔ صحبت کا اتنا اثر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی اس کو قمیض دیتے ہیں، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، یہ میری قمیض لے جاؤ، اے بھائی میری قمیض لے جاؤ اور میرے بابا کی آنکھوں پر رکھ دینا، اللہ رب العزت ان کی بینائی کو بحال کر دے گا۔ بندہ پوچھے ہے تو سادہ ٹکڑا کپڑے کا، اتنا اعزاز کیوں، اتنا اعزاز کیوں؟ جواب آتا ہے یہ اعزاز اس وجہ سے ہے، اگرچہ ہے یہ سادہ کپڑا ہی، کپڑے کا ٹکڑا ہے، لیکن اعزاز یوں ہے کہ اس کپڑے کی نسبت اجسام انبیاء کے ساتھ ہوئی ہے، اس کپڑے کی نسبت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، اس کپڑے کی نسبت
ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، اس کپڑے کی نسبت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، پھر اس کپڑے کو اتنا مقام ملا۔ اب یہ تو حضور حضرت یوسف علیہ السلام کا جبہ ہے، یہ تو ان کی قمیض تھی کہ آپ نے فرمایا بینائی بحال ہو جائے گی، اور بینائی بحال ہو بھی گئی۔ آؤ دربار مصطفیٰ میں چلتے ہیں۔ یہ جبہ یوسف علیہ السلام کا جبہ تھا، آؤ اب جبہ مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، آپ کے پاس جو بھی آ جاتا، وہ جس طرح کا بھی مریض ہوا کرتا، آپ اسے ایک پانی کا پیالہ پیش کرتی اور وہ پانی کا پیالہ پی کر تندرست و توانا ہو جاتا۔ ایک دن صحابہ اکرام نے ایک پروگرام بنایا کہ ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس اے اسماء، آپ کے پاس ایسی کیا چیز ہے، ایسی کون سی دوائی ہے کہ آپ کے پاس جس قسم کا بھی مریض آ جائے وہ شفا یاب ہو کر جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کا ایک گروہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کی حاضر ہوا، خدمت میں حاضر ہوا، اور وہاں آ کر انہوں نے سوال کیا کہ اے اسماء بنت ابی بکر، آپ کے پاس ایسا کیا ہے کہ جون سا بھی مریض آئے، جس قسم کا بھی مریض آئے، آپ اسے وہ دوائی گھول کے پلا دیتی ہیں، وہ پیتا جاتا ہے اور شفا یاب ہوتا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا رکو، ٹھہرو۔ آپ حجرہ پاک میں گئیں، حجرہ پاک سے ایک جبہ مبارک لے آئی۔ اب صحابہ نے کہا اماں جی ہم نے آپ سے دوائی پوچھی ہے، جڑی بوٹی پوچھی ہے، آپ یہ جبہ اٹھا کر لے آئی ہیں۔ حضرت اسماء کہتی ہیں صبر تو کرو۔ آپ فرماتی ہیں کہ یہ کوئی عام جبہ نہیں، یہ جبہ مصطفیٰ ہے، یہ جبہ مصطفیٰ ہے، یہ کوئی عام جبہ نہیں۔ اس جبے کی نسبت مصطفیٰ کے جسم سے ہو گئی ہے۔ اب جب بھی کوئی مریض آتا ہے میں کرتی کیا ہوں، اس جبے کا ایک کنارہ ایک برتن میں پڑے ہوئے پانی کے اندر بھگو دیتی ہوں، وہ پانی مریض کو پلا دیتی ہوں۔ اللہ رب العزت اس جبے کے اثر میں اتنی برکت رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت اس جبے کے ذریعے سے اس بیماری کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ کوئی جبہ عام جبہ ہے؟ آپ بیٹھ جائیں، شکریہ دیں، بہت مہربانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ نے محبت کا اظہار کیا، لیکن میں اپنے والد گرامی اور اپنے دادا جان حضور کی سنت پر عمل کرتا ہوا میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، تقریر کو آپ سن لیں اور اس پر عمل کر لیں، یہی سب سے بڑی محبت ہے۔ اب یہاں پر وہ جبے کا اثر ہے، اسی طرح صحبت کا اثر اتنا ہے، صحبت کا اثر وہ ذکر کر رہا ہوں، صحبت کا اثر اتنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بڑے بڑے انبیاء کا ذکر کیا، بڑی بڑی قوموں کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کا ذکر کیا، قوم لوط کا ذکر کیا، انبیاء کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت آدم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، مختلف انبیاء کا ذکر کیا۔ بہت فصیح و بلیغ انداز میں قرآن کو ترتیب دیا، نہایت کمال سے قرآن کو نازل کیا، اس کے اندر انسان کی ضروریات زندگی کی ہر چیز کو رکھا۔ جہاں اتنے کمالات رکھے، اللہ رب العزت اسی قرآن میں ایک کتے کا بھی ذکر کرتا ہے۔ سورہ کہف، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ کتا جو اصحاب کہف کا کتا ہے، وہ غار کے دہانے پہ بیٹھا ہوا تھا، اور یہاں صرف بیٹھنے کا ذکر نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ اس کے بیٹھنے کے انداز کو ذکر کیا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، وہ کتا جس کی صحبت
اولیاء کے ساتھ ہو گئی تھی، اللہ کے مقربین کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اب وہ عام کتا نہیں، بلکہ جہاں فرشتے، یہاں تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب وہ اصحاب کہف وہ سو رہے تھے تو فرشتے صبح و شام آ کر ان کو پلٹا کرتے تھے، اسے ہم کہتے ہیں نا پاسا پلٹنا، ان کا پاسا پلٹا کرتے تھے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں جب فرشتے ان اولیاء مقربین اصحاب کہف کا پاسا پلٹتے تھے، ساتھ ہی اس کتے کا بھی پاسا پلٹتے تھے۔ اندازہ کریں اللہ رب العزت نے اتنے فصیح و بلیغ انداز میں قرآن کو ترتیب دیا اور اسی قرآن میں اس کتے کا بھی ذکر کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کتا اب گلیوں میں پھرنے والے عام کتے کی طرح نہیں تھا، بلکہ اس کتے کی نسبت جب اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہو گئی تو یہ کتا بھی اعزاز کے قابل ہو گیا۔ اور یہاں رک کر میں ایک بات کرتا ہوں، آج ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو سگے طیبہ کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو طیبہ کا سگ کہتے ہیں، مدینہ کا سگ کہتے ہیں۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، ہم اس سگے طیبہ جو اس وقت مدینہ کی گلیوں میں پھر رہا ہے اس کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہے، خدا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت نے یہی نظریہ پیش کیا۔ آپ فرماتے ہیں آقا تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے نسبت میری۔ حضور آپ کا تو کمال ہے، آپ کا تو فقیر بھی کمال ہے، ہم آپ کے در نہیں، آپ کے سگ نہیں، آپ کے سگ کے سگ کے سگ سے نسبت رکھتے۔ لہٰذا آج اگر کوئی یہ کہے جی وہ تو کتا ناپاک ہوتا ہے، تو بھائی کتا ناپاک ہوتا ہے، خود بتاؤ، خود بتاؤ۔ اگرچہ کتا ناپاک ہے، بالکل ہے، اس کا گوشت بھی حلال نہیں، لیکن خود بتاؤ کیا وہ احادیث موجود نہیں جس میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پالتو کتے کے شکار کو حلال کیا ہے؟ لہٰذا یہ کتوں میں فرق ہے۔ سگانے طیبہ وہ تو وراء الورا، ہم تو ان وہ سگانے طیبہ کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہے۔ سیدھی سیدھی سی بات ہے، اور یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ قبلہ فرید الاثر کا فیضان اور نظر کرم ہے کہ آج اگر ہم اپنے آپ کو سگانے طیبہ یا ان کے ساتھ نسبت کے حوالے سے جوڑ لیتے ہیں تو ہم اس میں اپنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر تم کسی شخص کے ساتھ بیٹھو تو تمہیں دو میں سے ایک چیز ضرور مل جائے گی۔ وہ کیا مل جائے گی؟ کسی بھی شخص کے ساتھ بیٹھ جاؤ، حضور نے فرمایا تم کسی شخص کے ساتھ بیٹھو، یا تو تمہیں وہاں سے خوشبو مل جائے گی یا تمہیں وہاں سے وہ رسوائی ہی رسوائی ملے گی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، بخاری شریف حدیث نمبر 2101 کے اندر حضور نے فرمایا، ترجمہ ہے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص کسی شخص کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے، اب وہ دوسرا شخص جس کے پاس بیٹھا گیا ہے یا تو وہ عطار ثابت ہوگا یا وہ لوہار ثابت ہوگا۔ عرض کی گئی حضور عطار ثابت ہوگا یا لوہار، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ اگر عطار ہوا تو اس سے اچھی باتیں ملیں گی، اس کے پاس بیٹھنے کے
مثبت اثرات ہوں گے، اور اگر وہ لوہار ہوا تو جتنا بھی یہ بندہ بچنا چاہے گا نہیں بچ سکے گا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، وہ کسی نے کیا خوب کہا، چنگے بندے دی صحبت یارو جنہیں دکان اتاراں، چنگے بندے دی صحبت یارو جنہیں دکان اتاراں، سودا باویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ آپ دیکھیں کسی اتار کے پاس جا کے بیٹھیں، خوشبو ہی خوشبو، مہک ہی مہک، اور وہ جو لوہار کی مثال دی وہ یوں، گندے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، گندے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے تڑکاں پین ہزاراں۔ لوہار کے پاس آپ جتنا بھی بیٹھ جائیں، سنبھل کے بیٹھ جائیں، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے بیٹھیں، کوئی نہ کوئی ایک آدھ نشان ضرور لگ جائے گا، سوراخ نہ ہوا نشان ضرور لگ جائے گا۔ لیکن عطار کے پاس بیٹھیں گے، کپڑے میلے ہی کیوں نہ ہوئے وہ آپ کو مہکا ضرور دے گا۔ یہی مثال جو حضور نے پیش کی کہ اچھے بندے کے پاس بیٹھنا عطار کے پاس بیٹھنے کی مانند، اور برے بندے کے پاس بیٹھنا، اس کی صحبت کو اختیار کرنا، یہ لوہار کی مانند ہے۔ اب یہاں پر صحبت کا اتنا مقام، صحبت کا اتنا اثر، سوال اٹھتا ہے صحبت کا اتنا زیادہ اثر ہے تو مولا ہم صحبت اختیار بھی کرنا چاہتے ہیں، اور تو نے بتایا کہ اس کا اثر بھی بڑا ہے، اور حضور نے بتایا کہ صحبت کو دیکھو، صحبت کو خیال سے اختیار کرنا، یہ نہ ہو کسی کے پاس بھی بیٹھ جاؤ، نہیں، دھیان کے ساتھ اپنے دوستوں کا انتخاب خیال کے ساتھ کرنا۔ اب مولا ہم دوستی بھی کرنا چاہتے ہیں، صحبت کو اختیار بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم کس کی صحبت اختیار کریں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم پرہیزگاری کو اختیار کرو اور تم سچوں کے ساتھ مل جاؤ۔ اب یہاں پر ذرا غور کریں، اسی آیا مبارکہ میں غور کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا بس کونوا مع الصادقین مل جاؤ، نہیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی جو بغیر ایمان کے وہ کہیں بھی بیٹھا رہا، ولی اللہ کے پاس کیوں نہ بیٹھا رہا، اگر ایمان نہیں ہے، عقیدہ کی درستگی نہیں ہے تو ایسے شخص کو فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر آگے فرمایا اتقو، تم تقوی اختیار کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم ایمان والے ہوں گے، پھر ہمیں خود کوشش کرنی ہوگی کہ ہم گناہوں سے بچیں، پھر اس کے بعد کونوا مع الصادقین، جب ہم یہ دو عمل کر لیں گے، ایمان لے آئے، ہم نے پرہیزگاری کو اختیار کیا، اور پھر ہم جب صحبت اختیار کریں گے تو پھر صحبت کے اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ اب صحبت ہم کن کی اختیار کریں؟ صحبت ہم ان لوگوں کی اختیار کریں جن کے لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتا ہے بندے صحبت ان کی اختیار کر، ان لوگوں کی صحبت اختیار کر جنہیں نہ تو کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہے، صحبت ان کی اختیار کر جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کان من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ صحبت ان کی اختیار کر کہ جن کا مقام یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، ان اللہ کان من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ ان لوگوں کا مقام اتنا ہے کہ اگر کوئی شخص ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنا چاہے، ان لوگوں کے ساتھ لڑائی کرنا چاہے، اللہ فرماتا ہے وہ بندے تو کچھ نہیں کہیں گے، میں تیرے مد مقابل آؤں گا۔ من عادى لي وليا، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب،
جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی میں رب ہو کر اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ صحبت اختیار کرنی ہے تو ان اللہ والوں کی کر، ان علماء کی کر جو حقیقت میں علماء ہیں، جو حقیقت میں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے مقبول بندے ہیں۔ آج ہم دیکھیں نا معاشرتی طور پہ، آج آپ کوئی چیز سامان خریدنے جاتے ہیں سٹور پہ، کسی بھی سٹور پہ سامان خریدنے گئے، راشن خریدنے گئے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بھئی یہ چیز ایکسپائر نہ ہو، بھئی یہ چیز اس کی میعاد نہ پوری ہو گئی ہو۔ سبزی خریدنے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں بھئی یہ کہیں سبزی ہے خراب نہ ہو گئی ہو، اس میں کوئی داغ دھبا عیب نہ ہو۔ اے بندے کچھ تو خیال کر، تو اپنا کھانا خریدنے جائے، اس بدن کی خوراک خریدنے جائے تو تو دیکھتا ہے کہیں وہ عیب والی نہ ہو، کہیں وہ خراب نہ ہو۔ اے بندے کچھ خیال کر، اس بدن کے لیے تو چیز خریدنے جاتا ہے، ٹٹولتا ہے، پھرولتا ہے، لیکن جب تو روحانی سودا کرنے جاتا ہے تو ایسے ہی کر آتا ہے۔ کچھ خیال کریں۔ خدا را میں اس منبر کے توسل سے یہ آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج بعض لوگ کہتے ہیں نہیں پیر کون سا ضروری ہے، نہیں، پیر بہت ضروری ہیں مگر حقیقی پیر ضروری ہیں۔ لہذا آج ہم اسی بات پر عمل کر لیں کہ سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا، سب سے پہلے ہم اپنے عقیدہ کو درست کریں، ایمان والے ہوں، اور پھر اتقو، پھر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں، پھر کونوا مع الصادقین، پھر ہم اچھے بندوں کی، اولیاء اللہ کی، سچے بندوں کی صحبت اختیار کریں۔ لہٰذا آج بالکل یہ کہنا کہ جناب پیر نہ پکڑیں، اس میں کیا ہے؟ یار ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں کہ جی مجھے فلانا مرض ہے، جسمانی مرض ہو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، روحانی مرض ہو تو کہتے ہو کچھ نہیں، یہ بھی ایک روحانی مرض ہے۔ لہٰذا پیر پکڑیں، صحبت اختیار کریں، لیکن عام بندے کی نہیں، کسی ڈھونگی کی نہیں، کسی فریبی کی نہیں۔ اگر صحبت اختیار کرنی ہے تو اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کریں، علماء کی صحبت اختیار کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اچھے بندوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔